اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا اور تمہاری نیند کو راحت و آرام کا ذریعہ اور رات کو پردہ پوش اور دن کو تحصیل معاش کا وقت بنایا، اور ہم نے تم پر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ہم ہی نے دن میں ایک نہایت روشن چراغ یعنی سورج بنایا، اور ہم نے پانی سے لبریز بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اگائیں اور گھنے باغات۔ بے شک فیصلے کے دن یعنی قیامت کا ایک معین وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ بالکل سراب ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم گھات میں ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، وہ اس میں مدت ہائے دراز تک پڑے رہیں گے، وہ اس میں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز سوائے گرم پانی اور پیپ کے۔ یہ ان کے اعمال کے مطابق بدلہ ہے۔ یہ لوگ روز حساب یعنی قیامت کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، اور یہ ہماری آیتوں کو بے دریغ جھٹلاتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو ایک نوشتہ میں شمار کر رکھا ہے، چکھو اس کا مزہ، ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کریں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی و کامرانی ہے، یعنی باغ اور انگور ہیں، اور اٹھتی جوانیوں والی ہم عمر لڑکیاں یعنی حوریں، اور چھلکتے ہوئے شراب طہور کے جام۔ وہ لوگ وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بطور عطیہ صلہ ہے جو کافی و وافی ہے، یعنی وہ رب رحمان کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا پروردگار اور مالک ہے، جس کی ہیبت سے لوگوں کو اس سے بات کرنے کا یارہ یعنی جرأت نہیں ہے۔ جس دن روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جسے خدا رحمان اجازت دے گا، اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ یہ دن برحق ہے، پس جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف اپنا ٹھکانہ بنائے۔ بے شک ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جس دن آدمی وہ کمائی دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہوگی، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسم میں ڈوب کر سختی سے جان کھینچتے ہیں، اور قسم ہے آہستگی اور آسانی سے جان نکالنے والوں کی، اور قسم ہے فضاؤں کے اندر تیرنے پھرنے والوں کی، پھر قسم ہے تعمیل حکم میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والوں کی، پھر قسم ہے ہر امر کا بندوبست کرنے والوں کی کہ قیامت برحق ہے۔ جس دن تھر تھرانے والی یعنی زمین وغیرہ تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے ایک اور آنے والی مصیبت آئے گی۔ کچھ دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں شدت خوف سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں الٹے پاؤں واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ اس واپسی کے لیے ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی، پھر وہ کھلے ہوئے میدان یعنی قیامت میں موجود ہوں گے۔ اے رسول، کیا آپ کو موسیٰ کے قصہ کی خبر پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے طوا کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، بس اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے پروردگار کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس سے ڈرے۔ بس موسیٰ نے وہاں جا کر اسے ایک بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر وہ پلٹا اور مخالفانہ سرگرمیوں میں کوشاں ہو گیا، یعنی لوگوں کو جمع کیا اور پکار کر کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ بس اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس قصہ میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو خدا سے ڈرے۔ کیا تم لوگوں کا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا اور اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو درست کیا اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد زمین کو بچھایا اور اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو اس میں گاڑا تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر۔ پس جب بڑی
آفت یعنی قیامت آئے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا، اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ بس جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور آخرت پر دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو اس کی خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب کھڑی یعنی برپا ہوگی؟ آپ کا اس کے وقت بتانے سے کیا تعلق؟ اس کی انتہا تو بس آپ کے پروردگار پر ہے، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈرے۔ جس دن یہ لوگ اس قیامت کو دیکھیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک شخص نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ اس یعنی پیغمبر اسلام کے پاس ایک نابینا آیا اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ ہو جاتا یا نصیحت حاصل کرتا اور نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی۔ جو شخص مالدار ہے یا بے پرواہی کرتا ہے تو تم اس کی طرف تو توجہ کرتے ہو، حالانکہ تم پر کوئی الزام نہیں اگر وہ پاکیزہ نہیں ہوتا، اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا شوق سے آتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے تو تم اس سے بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اسے قبول کرے۔ یہ قرآن ان صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ اور پاک و پاکیزہ ہیں، جو ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں جو معزز اور نیکوکار ہیں۔ غارت و منکر انسان یہ کتنا بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نطفہ سے اسے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے اعضاء و جوارح کا اندازہ مقرر کیا ہے، پھر زندگی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، ہرگز نہیں۔ اس نے اسے پورا نہ کیا جس کا خدا نے اسے حکم دیا تھا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا کی طرف دیکھے۔ ہم نے اچھی طرح خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح شگافتہ کیا، پھر ہم نے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اگائیں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور میوے اور چارہ جو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر ہے۔ بس جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آ جائے گی تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ان میں ہر شخص کا یہ عالم ہوگا جو اسے سب سے بے پرواہ کر دے گا۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، خنداں و شاداں یعنی خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہوگی اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور یہی لوگ کافر و فاجر ہوں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور ستارے بکھر کر بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب حاملہ اونٹنیاں آوارہ پھریں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا، اور جب دوزخ بھڑکا دی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا لا کر پیش کیا ہے۔ تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، سیدھے چلنے اور چھپ جانے والے ستاروں کی، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ جانے لگے، اور صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ بے شک یہ قرآن ایک معزز پیغمبر کا قول ہے جو قوت والا ہے اور مالک عرش کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے اور پھر وہ امانت دار بھی ہے، اور تمہارا ساتھی یعنی پیغمبر اسلام دیوانہ نہیں ہے، اور اس پیغمبر نے اس پیغمبر کو روشن افق یعنی کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے معاملہ میں بخیل نہیں ہے، اور وہ قرآن کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ نہیں ہے مگر تمام دنیا جہان کے لیے نصیحت، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہتے مگر وہی جو عالمین کا پروردگار چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر بہہ پڑیں گے، اور جب قبریں تہ و بالا کر دی جائیں گی، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رحیم و کریم پروردگار سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست بنایا، اور پھر تجھے متناسب بنایا، جس شکل میں چاہا تجھے ترتیب دے دیا،
ہرگز نہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تم جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران یعنی ملائکہ مقرر ہیں۔ معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، بے شک نیکوکار لوگ عیش و آرام میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ وہ جزا یعنی سزا والے دن اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے اوجل نہیں ہوں گے۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ پھر سنو، تمہیں کیا معلوم کہ جزا و سزا والا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا اور اس دن معاملہ یعنی اختیار اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں ہوگا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے یعنی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ جب وہ اپنے لیے لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ایک بڑے سخت دن کے لیے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں پیشی کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال سجین یعنی قید خانہ کے دفتر میں ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں بدکاروں کے عمل درج ہیں۔ بربادی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے جو جزا و سزا کے دن یعنی قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور اس دن کو نہیں جھٹلاتا مگر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا اور گنہگار ہے، کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے زمانے والوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں کہ جزا و سزا نہ ہو، یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کی رحمت سے محجوب اور محروم رہیں گے، پھر یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ہرگز ایسا نہیں کہ جزا و سزا نہ ہو، یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین یعنی بلند مرتبہ لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین یعنی بلند مرتبہ لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں نیکوکاروں کے عمل درج ہیں، جس کا مشاہدہ مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیکوکار لوگ عیش و آرام میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے یعنی نظارے کر رہے ہوں گے۔ تم ان کے چہروں پر راحت اور آرام و شادابی کو محسوس کرو گے۔ انہیں سر بمہر عمدہ شراب طہور پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ اس چیز میں سبقت لے جانے والوں کو سبقت اور رغبت کرنی چاہیے، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ بے شک جو مجرم لوگ تھے ادار دنیا میں اہل ایمان پر ہنستے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارا کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو دل لگیاں کرتے ہوئے لوٹتے تھے، اور جب ان اہل ایمان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ ان کے نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ بس آج اہل ایمان کافروں اور منکروں پر ہنستے ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کی حالت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا کافروں کو ان کے کیے ہوئے کرتوتوں کا پورا بدلہ مل گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن لے گا اور اس کی تعمیل کرے گا، اور اس پر لازم بھی یہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے پروردگار کا حکم سنے گی اور اس کی تعمیل کرے گی، اور اس پر لازم بھی یہی ہے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے۔ بس جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور اپنے لوگوں کی طرف خوش و خرم لوٹے گا، اور جس کا نام اعمال اس کے پس پشت دیا جائے گا تو موت اور تباہی کو پکارے گا اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ شخص دنیا میں اپنے لوگوں میں خوش خوش رہتا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ کبھی اپنے خدا کے پاس لوٹ کر نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں؟ بے شک اس کا پروردگار اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو وہ یعنی رات سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پورا ہو جائے۔ تم یوں ہی تدریجاً زینہ بے زینہ چڑھنا ہے اور ایک ایک منزل طے کرنی ہے، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔
بلکہ کافر لوگ تو الٹا اسے جھٹلاتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے دلوں میں جمع کر رہے ہیں۔ آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ہاں البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر و ثواب ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے برجوں یعنی کلوں والے آسمان کی، اور وعدہ کیے گئے دن یعنی قیامت کی، اور گواہ کی قسم اور اس چیز کی جس کی گواہی دی جائے گی۔ غارت ہوئے خندق والے جس میں بھڑکتے ہوئے ایندھن والی آگ تھی، جبکہ وہ اس خندق کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اہل ایمان کی کسی چیز کو ناپسند نہیں کیا، یعنی ان میں کوئی عیب نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب ہے اور سزاوار ستائش ہے، وہ جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر گواہ ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیا اور پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ سے جلنے کی سزا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی گرفت بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرنے والا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا محبت کرنے والا ہے۔ وہ عرش کا مالک اور بڑی شان والا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ بلکہ یہ کافر و منکر تو جھٹلانے میں لگے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ بڑی شان والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا تارا ہے، کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ سو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ خدا اس کے لوٹا سکنے پر قادر ہے، یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن سب پوشیدہ راز کھل جائیں گے، بس اس وقت نہ خود انسان کے پاس کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ قسم ہے بارش والے آسمان کی اور نباتات کے ذریعے سے پھٹ جانے والی زمین کی کہ وہ قرآن قول فیصل ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ بے شک وہ کافر لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ان کے خلاف ایک چال چل رہا ہوں، تو اے رسول ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی اپنے بلند و برتر پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر درست کیا، یعنی تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر مقرر کی یعنی ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ اس نے جانوروں کے لیے زمین سے چارہ نکالا پھر اسے خشک کر کے صحیح مائل کوڑا بنا دیا۔ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے یعنی بھلا دے۔ بے شک وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو چھپا ہوا ہے، اور ہم آپ کو آسان شریعت کی سہولت دیں گے، بس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کچھ فائدہ پہنچائے۔ وہ شخص نصیحت قبول کرے گا جو خدا و آخرت سے ڈرتا ہوگا، اور جو بدبخت ہے وہ اس سے گریز کرے گا۔ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ وہ شخص فائز المرام ہوا جس نے اپنے آپ کو بد اعتقادی اور بد عملی سے پاک کیا اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ یقیناً یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تمہیں کائنات پر چھا جانے والی مصیبت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کو چہرے ذلیل یعنی اترے ہوئے ہوں گے، سخت محنت کرنے والے یعنی نڈھال اور تھکے ماندے ہوں گے۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں پڑیں گے یعنی جھلسیں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمہ کا پانی پلایا جائے گا، وہاں ان کے لیے کھانا نہ ہوگا سوائے خاردار جھاڑ کے جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا، اور کچھ چہرے اس دن تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنی کاوش و کوشش پر خوش اور مطمئن ہوں گے، اور عالیشان جنت میں ہوں گے جہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمہ رواں دواں ہوگا، اس میں اونچے اونچے تخت یعنی بچھے ہوئے ہوں گے اور جام و ساغر رکھے ہوں گے، اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوئے ہوں گے، اور طرح طرح کے نفیس فرش و فروش بچھے ہوئے ہوں گے۔
کیا یہ لوگ اونٹ کو غور سے نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں کر پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیوں کر کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے؟ بس اے رسول، آپ نصیحت کیجئے اور سمجھائیے کہ آپ نصیحت کرنے اور سمجھانے والے ہیں، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں۔ ہاں البتہ جو شخص روگردانی کرے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا، یقیناً ان کی بازگشت ہماری طرف ہے، پھر بے شک ان کا حساب و کتاب ہمارے ذمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے صبح کی اور 10 مقدس راتوں کی، اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ جانے کے لیے چلنے لگے، کیا اس میں صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یعنی یقیناً ہے۔ یا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی اونچے ستونوں والے ارم کے ساتھ جن کا مثل دنیا کے شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں اور عمارتیں بنائی تھیں، اور فرعون میخوں والے کے ساتھ کیا کیا، ان لوگوں نے شہروں میں سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک آپ کا پروردگار ایسے لوگوں کی طاق میں ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور اسے عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت افزائی کی، اور جب وہ خدا اسے اس طرح آزماتا ہے کہ اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے، اور وراثت کا سارا مال یعنی حلال و حرام سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال و منال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، وہ وقت یاد کرو جب زمین کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار یعنی اس کا حکم آ جائے گا، اور فرشتے قطار اندر قطار آئیں گے، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، اور اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ بس اس دن نہ تو خدا کی طرح کوئی عذاب دے گا اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن، تو اس حالت میں اپنے پروردگار کی طرف چل کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، بس تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، درآں حالانکہ آپ اس شہر میں قیام پذیر ہیں، اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس کی اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال اڑا دیا۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، مگر وہ نیکی کی دشوار گزار گھاٹی سے نہیں گزرتا؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ وہ کسی گردن کو غلامی یا قرض سے چھڑانا، یا بھوک کے دن کسی یتیم رشتہ دار کو یا خاکسار مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر وہ ان لوگوں میں سے بھی ہوتا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے اور رحم کرنے کی وصیت کی۔ یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، ان پر چوطرفہ بند کی ہوئی آگ محیط ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے سورج اور اس کی ضیاء و شعاع کی، اور چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے، دن کی جب وہ اس سورج کو خوب روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا، اور انسانی نفس کی اور اس کی جس نے اسے درست بنایا، پھر اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا الہام القا کیا۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ شخص نامراد ہوا جس نے گناہ سے آلودہ کر کے اسے دبا دیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان کا سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے سے خبردار رہنا،
لینا یعنی اس کا خیال رکھنا۔ بس ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ عظیم کی پاداش میں ان پر ہلاکت نازل کی اور اسی بستی کو زمین کے برابر کر دیا، اور اللہ کو اس واقعہ کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ دن کو ڈھانپ لے، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یقیناً تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھی بات یعنی اسلام کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستہ کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور خدا سے بے پرواہی کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اسے سخت راستے کی سہولت دیں گے، اور اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے گا جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی قبضہ میں ہیں۔ سو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، اس میں وہ داخل ہوگا اور جلے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا روگردانی کی، اور جو بڑا پرہیزگار ہوگا وہ اس سے دور رکھا جائے گا۔ جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، بلکہ وہ تو صرف اپنے بالا و برتر پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے، اور ان قریب وہ اس سے ضرور خوش ہو جائے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ آرام و سکون کے ساتھ چھا جائے۔ اے رسول، نہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے انجام اور بعد کا دور آغاز یعنی پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا خدا نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پناہ کی جگہ دی، اور آپ کو گمنام پایا تو لوگوں کو آپ کی طرف رہنمائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا۔ بس یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے پروردگار کی نعمت کا اظہار کیجیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا اور وہ بوجھ آپ سے اتار دیا جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا، اور آپ کے ذکر یعنی آوازہ کو بلند کیا؟ یقیناً ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ جب کار رسالت سے فارغ ہوں تو عبادت و ریاضت کرنے میں محنت کیجیے اور اپنے پروردگار کی طرف رغبت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم انجیر اور زیتون کی اور طور سینہ کی اور پرامن شہر یعنی مکہ کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت و انداز کے ساتھ پیدا کیا ہے، پھر اسے اس کی کج رفتاری کی وجہ سے پسترین حالت کی طرف لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو جزا و سزا کے معاملہ میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کائنات کو پیدا کیا، بالخصوص انسان کو جمع خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ پڑھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان اس وقت سرکشی کرنے لگتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ غنی یعنی بے نیاز ہے۔ بے شک آپ کے پروردگار کی طرف ہی سب کی بازگشت ہے۔ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے ایک بندہ خاص کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا دیکھیے تو، اگر وہ بندہ خاص ہدایت پر ہے یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر یہ شخص حق کو جھٹلاتا ہے اور اس سے روگردانی کرتا ہے تو انجام کیا ہوگا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ اس سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور گنہگار۔ پس وہ بلائے اپنے ہم نشینوں کو، ہم بھی دوزخ کے ہر کاروں یعنی فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کیجیے اور اپنے پروردگار کا قرب حاصل کیجیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے سال بھر کی ہر بات کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع صبح تک۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس ایک واضح دلیل نہ آ جائے، یعنی اللہ کا ایک رسول جو انہیں پاک و پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل درست باتیں لکھی ہوئی ہوں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اور وہ اہل کتاب تھے وہ تو واضح دلیل کے آ جانے کے بعد ہی تفرقہ میں پڑے، حالانکہ انہیں تو بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ بے شک جو اہل کتاب اور مشرکین کفر میں مبتلا ہیں وہ جہنم کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار کی حکم عدولی سے ڈرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین پوری شدت سے ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنی تمام خبریں بیان کرے گی کیونکہ تمہارے پروردگار کا اسے یہی حکم ہوگا۔ اس دن لوگ متفرق طور پر اپنی قبروں سے نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کے نتائج دکھائے جائیں، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کی سزا دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کی سزا دیکھ لے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں کی ٹھوکر سے پتھر سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح کے وقت اچانک چھاپا مارتے ہیں تو اس طرح گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں دشمن کی جماعت یعنی لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بڑا گرفتار ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں سے نکال لیا جائے گا جو کچھ ان میں دفن ہے اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ اس دن ان کا پروردگار ان کے حالات سے بڑا باخبر ہوگا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھڑکھڑانے والی یعنی بڑا حادثہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن سب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے، تو جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند عیش و آرام میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمہیں کثرت مال و اولاد کی مسابقت نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی طور پر یعنی اس روش کے انجام کو جانتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم لوگ آخرت میں ضرور یقین کی آنکھ سے اسے یعنی یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بات پرس کی جائے گی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو تانو تشنی کرنے والا اور پس پشت عیب جوئی کرنے والا ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، وہ تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، جو چوطرفہ طور پر ان پر بند
بند کر دی جائے گی، وہ لمبے لمبے ستونوں جیسے شعلوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر و ترکیب کو بیکار نہیں کر دیا؟ ان پر ہر سمت سے ابابیل نامی پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر سنگ گل یعنی پکی ہوئی مٹی کے پتھر مارتے تھے۔ آخر کار اللہ نے انہیں مویشیوں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا یعنی جاڑے اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف میں امن عطا کیا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ بس یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی ادائیگی میں غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی روزمرہ ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح و فیروزی آ جائے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کیجیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک و برباد ہوا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کچھ کام نہ آیا، وہ عنقریب شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اور اس کی گردن میں مونج کی بٹھی ہوئی رسی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور ان کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے الہ یعنی خدا کی، بار بار وسوسہ ڈالنے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔